بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کوئی علامہ آصف رضا صاحب ہیں اہل تشیع کے۔ بندہ بول پڑا، اس نے کہا اچھا مولا تو پھر مجھے بتائیں کہ اللہ نے قرآن میں مریم کے نام پہ پوری سورت بھیجی، تیری جدہ کا ذکر قرآن میں نہیں، نام سیدہ قرآن میں نہیں آیا، مریم کے نام پہ پوری سورت۔ یہ چھوٹا رتبہ نہیں کہ جس کتاب میں اول سے لے کے آخر تک کی کہانی لکھنی، اس میں ایک بی بی کے نام سے پوری سورت بھیج دی جائے۔ اس نے کہا کہ مریم کے نام پہ سورت ہے، تیری ماں کا نام قرآن میں نہیں۔ بڑا بہتر ہو گیا، یہ سوال امام سے ہو گیا، جواب ہم تک پہنچ گیا۔ میں جواب پڑھوں گا، آپ کے چہروں پہ رونق بتائے گی کہ جواب بے شک امام کا ہے۔ اس نے کہا مریم کا نام قرآن میں ہے، آپ کی ماں کا نام قرآن میں نہیں۔ امام کے چہرے کے تیور بدلے۔ امام نے کہا تجھے نہیں پتا بادشاہ درباروں میں کنیزوں کا نام لیتے ہیں، عزتوں کا نام نہیں لیتے۔ علامہ کا ٹائٹل لگانا ان کے ساتھ بذات خود بہت بڑی جہالت ہوگی۔ یہ علامہ کہاں سے آ گیا؟ کیا کوئی لکھنے سے علامہ بن جاتا ہے؟ لکھ دیا تو علامہ ہو گیا؟ قرآن کا تو خیر اسے پتہ کیا ہوگا، وہ سب بات چھوڑ دیجیے، قرآن کا تو اس سے کوئی واسطہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ تو عمرانیات سے بھی بے علم ہے، کوڑا نکلا۔ یہ تو اس جاہل سے کوئی پوچھے کہ نام اس کا لیا جاتا ہے جو صاحب نام ہو، جس کی کوئی حیثیت ہو معاشرے میں، دربار میں اس کا نام لیا جائے گا۔ کنیزیں تو بے نام ہوتی ہیں بیچاری، کنیزوں کو کون پوچھتا ہے؟ ان کی دربار میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی ہے، نام سے کیا لینا دینا؟ کنیزیں تو صرف نچلے طبقے میں ان کے نام جانے جاتے ہیں، کنیزوں میں یا کنیزوں کو جو واچ کرتا ہے یا کرتی ہے، باقی دربار میں کنیز کا نام سے کیا لینا دینا؟ اس آگے کی پہچان اس کی پہچان صرف نچلے طبقے تک ہوتی ہے، دربار میں نہیں۔ دربار میں نام صاحب حیثیت کا لیا جاتا ہے۔ کہاں زندگی گزاری ہے آپ نے؟ چلے علامہ بننے، دیکھیں منادی کیا ندا دیتا ہے دربار کے اندر، خبردار، ہوشیار، ملکہ عالیہ ہند جودھا بائی جلوہ افروز ہو رہی ہے، تشریف لا رہی ہے۔ دیکھیں یہ اعلان ہوتے ہیں اس طرح کے، منادی یہ اعلان کرتا ہے، کسی کنیز کا نام کبھی نہیں لے گا دربار میں کہ فلاں کنیز آ رہی ہے، فلاں کنیز کو بلا دو۔ کنیز کا دربار میں کیا تعلق ہے بھائی؟ لینا دینا۔ اب اس کی دوسری جہالت ملاحظہ کیجیے۔ قرآن میں اللہ نے صاحب حیثیت خاتون تھی، ان کا 34 مرتبہ نام لیا ہے۔ نہ صرف نام لیا ہے بلکہ یہ سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا ہے، کہتا ہے کہ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3۔ اے مریم، اللہ نے تجھے چن لیا، تمہیں پاکیزگی عطا کی اور دنیا جہاں کی ساری عورتوں پر فضیلت عطا کی۔ دیکھا جناب، واصطفاکی علی نساء العالمین، نساء العالمین، ساری عورتوں پر تجھے فضیلت عطا کی۔ دیکھا جاہل آدمی پسینہ پہنچتا جا رہا ہے، جہالت دکھاتا جا رہا ہے۔ ملکہ عالیہ کون؟ تمام عورتوں کے سردار کون؟ کیا ڈکلیئر کیا قرآن نے؟ کس کا نام لیا ہے؟ ایک بات اور بتاتا چلوں کہ ہم فاطمہ رضی اللہ عنہا ان کی بے عزتی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ قرآن کی حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ قرآن تو یہ کہتا ہے فاطمہ اللہ کے لیے ایک ان نون پرسن تھی، ان نون خاتون، جانتا ہی نہیں ہے قرآن۔ ہوں گی تو ہوں گی، نہیں ہوں گی تو نہ ہوں گی۔ ان نون پرسن تھی یا نہیں تھی یہ بھی کوئی پکا پتہ نہیں ہے، یہ تو تاریخی کردار ہے، تاریخی کردار، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ فاطمہ، علی، حسن، حسین، ابو بکر، عمر، عثمان وغیرہ وغیرہ تاریخی کردار ہے۔ ہوں گے تو ہوں گے، نہیں ہوں گے تو ہمیں کیا، ہوں گے تو ہمیں کیا؟ اللہ کے دین سے کیا واسطہ ہے ان کا؟ اللہ کے دین سے اگر واسطہ ہوتا تو قرآن بیان کرتا۔ اللہ کے دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے جناب علی، یہ تاریخی کردار ہے۔ ہوں گے، نہیں ہوں گے تو نہ ہوں گے، اچھے ہوں گے تو ہوں گے، برے ہوں گے تو ہوں گے۔ اللہ جانے اور وہ جانے، ان کے بندے جانے، ہمیں کسی سے کیا لینا دینا ہے؟ کمال کر دیا صاحب آپ نے تو، جو قرآن جس کو ڈکلیئر کر رہا ہے، واضح کر رہا ہے، اس کو آپ نے ڈیگریڈ کر دیا، اور جس کا آتا پتہ ہی نہیں ہے اس کو آپ سر پہ بٹھا رہے ہیں۔ یہ جہالت
تعصب بلکہ مذہبی تعصب. اور کیا کہوں آپ کو میں. السلام.